السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ برادران اسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبح و شام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے، ہر وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی۔ کوئی ایسا مقام ہماری نظر سے گزرتا نہیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات دعا کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور دعا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی دعا ضرور پڑھا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک وہ دعا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مخصوص مقامات کے اوپر پڑھی۔ آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دو دعاؤں کو بیان کیا جائے گا۔ پہلی دعا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے نکلتے ہوئے پڑھتے ہیں، بڑی عظیم دعا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے گھر سے نکلتے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ کلمات اپنی زبان سے ادا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم علی او اجہل او یجہل علی، کہ اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود بخود بھٹک جاؤں یا مجھے بھٹکا دیا جائے، میں بھول جاؤں یا مجھے بھلا دیا جائے، او اذل او اذل، مجھے ذلیل کیا جائے یا میں کسی کو ذلیل کروں، او اظلم او اظلم علی، میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، او اجہل او یجہل علی، کوئی میرے ساتھ جہالت والا معاملہ کرے یا میں کسی کے ساتھ جہالت والا معاملہ کروں، اے اللہ اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اچھے لوگوں سے بھی سامنا ہوتا ہے، برے لوگوں سے بھی سامنا ہوتا ہے، جاہل لوگوں سے بھی انسان کا میل اور ملاپ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور اچھے لوگوں سے بھی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور اللہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ان تمام چیزوں سے جس سے اس نے پناہ طلب کی ہوتی ہے دے دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں جس کا وہ اللہ سے متلاشی ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور اس کے بعد ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تیری عظمت کے ساتھ، تیری شان کے ساتھ، وبوجہہ الکریم، تیری عزت والے چہرے کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، وسلطانہ القدیم، تیری قدیم بادشاہ سے، تیری قدیم بادشاہت کے ذریعے تیری پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم، تو مجھے شیطان مردود سے حفاظت دے۔ جب یہ دعا پڑھتے ہوئے انسان اپنا دایاں قدم مسجد میں رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان خود کہتا ہے
اے انسان آج کے دن تو میرے شر سے محفوظ ہو گیا۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا بھی اور ایک دعا اور بھی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے علاوہ ایک اور بھی دعا ہے، لیکن جو آپ کو یاد ہو اس دعا کو آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھیں گے تو شیطان خود آپ سے دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مقامات کے اوپر دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا، جن چیزوں کا سوال کیا، اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے پناہ طلب کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔